حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ان کتابوں کی، یہ حرام خور ڈیجیٹل بندر یوٹیوبر۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حرام خور کون ہے۔ جہلمی دجال حرام خور ہے۔ علماء کے مکتبے نہیں ہے کہ وہ کتابیں بیچیں، جہلمی دجال ہے جو کتابیں مارکیٹ سے خرید کے ڈبل قیمت پہ بیچتا ہے۔ ہاں جی، ہم آپ کو ثبوت بتائیں گے، ویڈیو سے دکھائیں گے۔ یہ جہلمی دجال ہے جو 1500 والی کتاب 3000 میں بیچ رہا ہے، اور اس کتاب کی تعریف بھی کر رہا ہے، اور حرام خوری کرتے ہوئے اس کو پڑھ بھی نہیں رہا، اور کہہ رہا ہے اس کو آپ پڑھیں جناب علی، اس کی یہ فضیلت ہے۔ جہلمی دجال اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ فضائل صحابہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، اور مارکیٹ میں یہ 4000 کی آتی ہے، ہم آپ کو 2000 کی دیں گے۔ ٹی سی ایس کا حساب پا کے تو تقریباً حساب کتاب 3000 کا آ جائے گا، اور مارکیٹ میں 4000 کی آتی ہے، ہم 2000 کی دیتے ہیں، ہم اس میں خود حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری کی کتاب فضائل صحابہ، یہ کتاب یہ ہمارے جہلم شہر سے پرنٹ ہو چکی ہے پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ کتاب مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر آپ کو ہماری اکیڈمی سے مل جائے گی۔ ڈاک میں اگر آپ منگوائیں گے تو اس کی قیمت 3000 روپے ہے، ٹی سی ایس کے چارجز سمیت۔ آپ دیکھ لیں، یہ آلموسٹ کوئی 750 صفحوں کی کتاب ہے آدھی قیمت کے اوپر۔ ویسے اس کی مارکیٹ میں پرائس 4000 روپے ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو اکیڈمی کے معاملات ہیں یہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اس میں خود بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ کتابیں خریدنے کے قابل ہوں۔ یہ جہلمی دجال ہے۔ مارکیٹ میں یہ کتاب 2000 کی آتی ہے، ایک ہوتی ہے تاجرانہ قیمت، ایک ہوتی ہے موجودہ قیمت۔ تو مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو لکھا ہوتا ہے تاجرانہ قیمت 4000، جب آپ کتاب لیں گے تو آپ کو 2000 کی ملے گی، اور جب آپ زیادہ کتابیں لیں گے تو آپ کو 1500 کتاب مل جائے گی۔ تو 1500 والی کتاب جو ہے یہ دے رہا ہے 3000 کی۔ حرام خور جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اسے کہتے ہیں حرام خوری، جھوٹ بولنا، دجل و فریب کرنا۔ اور اسی کتاب جس کی تعریف کر رہا ہے اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے زہر پینے والا واقعہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے زہر پی۔ 1481 نمبر حدیث ہے اور 1482۔ جس رائٹر کا نام لے رہا ہے انہوں نے ان دونوں روایتوں کو صحیح کہا ہے۔ اب اس کی حرام خوری دجل فریب کیا ہے؟ جب مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو ہم نے سنا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا بسم اللہ پڑھ کے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مرزا جہلمی نے اعتراض کیا کہ جناب علی بتائیں وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ روایت ہے کہاں؟ یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا، یہ حوالہ دینا۔ بھئی ہم نے یہ تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے۔ اسی کتاب میں جس کی تو تعریف بھی بیان کر رہا ہے اور جس کو تو بیچ رہا ہے 1481 اور 1482۔ تو اتنا یہ دجال جھوٹا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور یہ کریں، اور بیچ بھی رہا ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں اس نے، یعنی اتنا لوگوں کے ساتھ فریب کر رہا ہے اور دھوکہ یہ کر رہا ہے کہ جناب علی 1500 والی کتاب کو حرام خوری کر کے 3000 کی بیچ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں حرام خور، اور اتنا حرام خور ہے کہ جب اس کو بتایا گیا کہ اس کتاب کے علاوہ 1 درجن کتابیں ہیں جس میں یہ واقعہ موجود ہے، تو یہ حرام خور کیا جواب دے رہا ہے، بلکہ جس کتاب کی تعریف بیان کر رہا ہے اس کی توہین کر رہا ہے۔ یہ ذرا آپ علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا موقف؟ بالکل جی، جعلی واقعہ ہے۔ یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ اچھا، ان میں سے ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، چونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، معجم کبیر میں، فضائل صحابہ میں، دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کتاب جناب ایک کتاب بھی نہیں جو کتب ستہ میں آتی، اس لیے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی اگر ان کی حیثیت نہیں ہے تو آپ نے تعریف کیوں کی؟ آپ بیچ کیوں رہے ہو؟ حرام خوری کیوں کر رہے ہو؟ حرام خور کتابی بیچ رہے ہو، ڈبل قیمت پہ بیچ رہے ہو، اور جناب کہہ رہے ہو ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کتب ستہ میں آئے۔
تو اسے کہتے ہیں دجال، حرام خور. ایسے دجالوں حرام خوروں سے اپنے بچنا ہے.